أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج جمعہ مبارکہ کی اس مقدس اور مبارک مجلس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حضور تاجدار کرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت سے جو یہ مبارک سعادت جمعہ مبارکہ کی نصیب ہوئی، اس میں ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آج اس عید المومنین کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ سے انعام و فضل حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس مقدس اور مبارک محفل میں ہم حقوق العباد سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، کسی چیز کو بھی اللہ کے برابر مت کھڑا کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، بھلائی کرو، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ تمہارے ہمسایہ، وہ تمہارے پڑوسی جو تمہارے گھروں کے قریب رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو، اور وہ تمہارے وہ پڑوسی جو تمہارے گھروں سے دور رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ معزز سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرایا اور سلسلے وار تمام لوگوں کے مقامات اور ان کے منصب کے ساتھ ان کے ساتھ ہم کو کیا حقوق ادا کرنے چاہیے، اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔
سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود اپنی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کیا کہ اے بندو، اپنے رب پر تم اس طرح بندگی بجا لاؤ، اپنے رب کو تم اس طرح عبادت کرو، اپنے رب کو اس طرح مانو کہ اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا خدا نہ ہو، یا اس کے برابر اور اس کے شریک تم کسی اور کو ٹھہرا نہ کرو۔ تم بندے ہو تو تم پر یہ فرض بنتا ہے کہ تم وحدہ لا شریک کو اس طرح اس کی عظمتوں کو، فضیلتوں کو، اس کے خدا ہونے کو قبول کرو کہ تو اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا خدا یا اس کے علاوہ تم کسی اور کو اس کے برابر یا شریک کرنے کی جرأت و کوشش ہرگز نہ کرو۔ تم بندے ہو تو تم پر یہ اللہ کا حقوق ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ تمہارے اوپر دوسرا درجہ حقوق کا تمہارے ماں باپ کا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اخلاق سے برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ پیار، محبت، الفت کا معاملہ کرو، اور جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق کا والا حقوق ادا کر چکے ہو تو پھر اب آگے آؤ، پھر اب تمہارے رشتہ داروں کے حقوق تم پر واجب ہوتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق تم پر واجب ہوتے ہیں، خاندان کے غریبوں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کے حقوق تم پر واجب ہوتے ہیں، کہ اب تم پر ضروری ہو جاتا ہے کہ نہ صرف تم ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے یہ سمجھ بیٹھو کہ میں تو سب کچھ اچھا کر چکا ہوں، لیکن آؤ جب تم ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہو، ساتھ میں تمہاری خالہ کے حقوق بھی تم پر ہے، تمہارے ماموں کے حقوق بھی تم پر ہے، تمہارے چچا و پھوپھا کے حقوق بھی تم پر ہے، تم اپنے رشتہ داروں میں اپنے باپ داداؤں کے تمام کے حقوق کو کامل و اکمل طور پر ادا کرو۔ اور حقوق ادا کرنے کا معاملہ کیا ہے، حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں؟ جب بزرگوں سے سوال کیا تو ہر ایک نے اس انداز سے تعریف کی، کسی عالم دین نے، مفسر نے فرمایا کہ اپنے لیے تم جو پسند کرتے ہو اپنے رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ پھر اس کے بعد کسی اور مفسر سے پوچھا گیا حقوق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے، تو جواب ملتا ہے کہ تم جو اپنے دسترخوان پر کھاتے ہو، دیکھو اگر تمہارے پڑوسیوں کے پاس، تمہارے رشتہ داروں کے پاس، تمہارے عزیزوں کے دسترخوان پر اگر وہ غذا نہیں ہے، وہ لذت والی غذا نہیں ہے، تو اپنی غذاؤں میں سے کچھ غذا ان کے لیے بھی بھیج دیا کرو۔ یہ حقوق کا ادا کرنا ہے، یعنی کہ تم اپنے کھانے میں ان کا خیال کرو۔ پھر کسی مفسر نے فرمایا کہ تم جو لباس پہنتے ہو، کہ تمہارا لباس اگر عالی شان ہو اور تمہارا رشتہ دار غریب ہو تو تم اس میں اپنے لباس میں سے کچھ حصہ اپنے غریبوں کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی مقرر کر لو تاکہ وہ بھی تمہاری خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، خاندان قبیلے والوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ تو کس طریقے سے حقوق ادا کیے جائیں؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا اپنی زبان سے ایک جملہ بھی ایسا نہ کہو جس سے تمہارے رشتہ دار کو تکلیف پہنچ جائے، جس سے تمہارے والدین کو تکلیف پہنچے، جس سے تمہارے عزیزوں کو تکلیف پہنچے، جس سے تمہارے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے، ایسا جملہ ادا نہ کرنا ہی ان کا حقوق ادا کرنا ہے۔ اللہ اللہ، معزز سامعین کرام، غور کرنے والی بات ہے۔ اسلام اسی لیے آج پوری دنیا میں پھلتا اور پھولتا نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے اسلام کسی آدمی کے پھیلانے سے پھیل رہا ہے، کسی آدمی کے پہنچانے سے پہنچ رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ کسی آدمی کے پہنچانے سے نہ اسلام پہنچ سکتا ہے، نہ کسی آدمی کے پھیلانے سے اسلام پھیلتا ہے، بلکہ اسلام تو اپنے اصول کی برکتوں سے پھیل رہا ہے، اسلام تو اپنے قانون کی برکت سے پھیل رہا ہے۔ اب معزز سامعین غور کیجئے گا، جو قانون اسلام میں ہے ویسا قانون دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ مذہب بنانے والوں نے مذہب تو بنا دیا لیکن قانون اتنا مضبوط نہیں بنایا جتنا مضبوط قانون اللہ رب العزت نے اسلام کا بنایا ہے، جتنا بہترین شریعت مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی
امت کو عطا فرمائی ہے۔ ایسی شریعت نہ کبھی آئی تھی، نہ کبھی ہوئی تھی، نہ قیامت کی صبح تک کوئی ایسی شریعت بنا سکے گا۔ معزز سامعین کرام، دیگر مذاہب میں آپ دیکھیں وہاں پر خود غرضی کی دعوت دی جاتی ہے، سیلفش ہونے کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے، صرف اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے خود کو فنا کر کے دوسروں کو آباد کرنے کا سبق سکھاتا ہے، خود کو مٹا کر دوسروں کو آباد کرنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اسی لیے معزز سامعین کرام، آج امریکہ جیسے ملک جہاں پر اسلام کے متعلق سازشیں رچی جاتی ہے، وہاں کے لوگ بھی آج اسی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج دنیا کا ہر خطہ، آج دنیا کا ہر گوشہ، آج دنیا کا ہر ملک، آج دنیا کا ہر ایک جگہ اسلام کو ماننے پر، اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام نے ایسی تعلیمات کو رکھی ہے۔ معزز سامعین کرام، کہیں پر بھی کسی مذہب میں پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے کی بات نہیں کی گئی، لیکن آپ قرآن کھول کر دیکھیں، ایک جگہ پر نہیں، سینکڑوں مقام آپ کو ایسے ملیں گے جہاں اللہ نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کہی ہے، شہر والوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کہی ہے، اور ایک جگہ بھی آپ ایسی نہیں بتا سکتے کہیں قرآن میں ایسا کہہ دیا ہو پڑوسی مسلمان ہو تو اس کی عزت کرو، پڑوسی مسلمان ہو تو اس کا حق ادا کرو، پڑوسی اگر مسلمان ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نعوذ باللہ، ایسی کبھی تعلیم اسلام نے نہیں دی، بلکہ اسلام نے لفظاً مطلق کہہ دیا پڑوسی کا حق ادا کرو، چاہے وہ پڑوسی یہودی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پڑوسی اسلام کا دشمن کیوں نہ ہو۔ اے مسلمان، تجھ پر واجب ہے جب تک وہ تیرے سامنے صف میں آ کر کھڑا نہیں ہوتا، اس وقت تک اگر وہ بھوکا ہے تو تجھے چاہیے کہ تو اس کی بھوک مٹانے والا بن جا، وہ اگر بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرنے والا بن جا۔ اے مسلمان، اگر تیرا پڑوسی اگرچہ کہ بت پرستی میں زندگی گزارتا ہو، لیکن اگر تیرا پڑوسی کسی مفلسی یا بیچاری میں پھنس گیا ہے تو اب تیرا کام بنتا ہے کہ تو اس کی اس بیچارگی کو ختم کرنے والا بن جا، اس کی مفلسی کو دور کرنے والا بن جا۔ معزز سامعین کرام، اسلام کی جامعیت یہی ہے کہ آج دنیا جہاں ہم کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے، ان کی اولادوں میں اللہ اسلام کے کلمہ پڑھنے والوں کو پیدا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اسلام نے کبھی خود غرضی کی تعلیم نہیں دی، اسلام نے کبھی سیلفش ہونے کی تعلیم نہیں دی، اللہ اور اس کے رسول نے حقوق کی تعلیم دی ہے۔ ارے قربان جائیں اس اسلام پر، قربان جائیں بانی اسلام کی زبان مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کس سے؟ اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں، تمہارا باپ کافر ہے تب بھی تم پر تمہارے باپ کا اتنا ہی حق ہے جتنے مسلمان باپ کا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تم جس طرح اپنے مسلمان باپ ہونے پر اس کی عزت کرتے، اس کا حق بجا لاتے، اس کی تعظیم کرتے، اس کا خیال کرتے، اس کے لیے جو ہے کھانے پینے کپڑے کا انتظام کرتے، لو اگر تمہارا باپ مسلمان نہیں کافر ہی ہے تب بھی تمہارے اوپر وہ تمام حقوق لازم آتے ہیں۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ باپ اگر کافر بھی ہو، اسلام کی نظر میں باپ باپ ہے، اور اسلام اس کا بھی حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں نبی مکرم رحمت والے آقا دونوں جہاں کے داتا شاہ و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت کی صبح تک مثال ہے، مثال جس کی نظیر نہ 1400 سال سے ملی ہے، نہ اور اللہ نے جب تک جتنے سال رکھے قیامت کی صبح تک کوئی نظیر مل سکے گی۔ اللہ نے ویسا قانون یہاں پر عطا فرمایا ہے۔ معزز سامعین، نہ صرف قانون بنایا گیا، نہ صرف قانون بنایا گیا، بلکہ پیکر کردار اخلاق حسنہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زندگی میں اس قانون کا پریکٹیکلی ثبوت بھی عطا فرمایا، پریکٹیکل ثبوت عطا فرمایا۔ معزز سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد
खलीफतुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते हैं, बेटी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को जानता था और मैं अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन मुकर्रर हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हुजूर जो हुकूक लोगों के अदा करते थे, लोगों के साथ जिस तरह हुस्ने सुलूक फरमाते थे, मैं भी उस हुस्ने सुलूक की इत्तिबा व पैरवी करना चाहता हूँ। मैं जितना जानता था वो मैं कर रहा हूँ। हो सकता है शायद बाज़ चीज़ें मेरे इल्म में ना हो और तुम जानती हो, क्योंकि तुम रसूलुल्लाह की सबसे चहीती ज़ौजा हो। अगर कोई चीज़ जानती हो जो मैं नहीं जानता तो तुम मुझे बता दो ताकि मैं भी उस पर अमल करूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बाबा जान, यहाँ से करीब में एक जंगल है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ उस तरफ जंगल की तरफ जाते और वहाँ पर फुला मुकाम पर कोई एक नेक अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते। कोई शख्स वहाँ पर है, उसके साथ हुजूर हुस्न सलूक करते। हज़रत अबू बकर बस जैसे ही सुने जंगल की तरफ निकल पड़े घर के रास्ते से, और जब जंगल में पहुँच गए तो हज़रत अबू बकर ढूंढने लगे यहाँ कौन आदमी होगा जिसके साथ रसूलुल्लाह कोई हुकूक का मामला अदा करते थे, कोई हुस्न सलूक का मामला करते थे। कौन सा ऐसा आदमी होगा? ढूंढने के बाद एक छोटी सी गुफा मिलती है। उस गुफा में एक शख्स बैठा हुआ है, बड़ा ज़ईफ, इंतहा दर्जे का ज़ईफ है, जिसके हाथ को अगर छू ले तो चमड़ी उखड़ जाए, इतने आखिरी दर्जे का ज़ईफ है। और हजरत अबू बकर उसके करीब गए, देखे कि वो शख्स नाबीना है। हजरत अबू बकर सोचने लगे, हुजूर इसके साथ क्या हुस्न सलूक करते थे। ख्याल आया ये बेचारा इतना कमज़ोर है, शायद अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने हाथ से खाना खिलाया होगा। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाएं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ख़ास हज़रत अबू बकर क़रीब गए, फिर उस कैफियत को समझकर आप भी खाने का इंतज़ाम किए और उसको अपने हाथों से मत कर गुल्लती बनाकर उसके मुंह में रखते हैं। उस शख्स के जैसे ही मुंह में निवाला पड़ता है वो शख्स चिल्ला उठता है, अल्लाह अकबर, क्या वो नूर वाले का इंतकाल हो गया? अल्लाह अल्लाह, वो शख्स चिल्ला उठता है, क्या वो नूर वाला इस दुनिया से चला गया? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, कौन नूर वाला? कहते हैं वो नूर वाला जो रोज़ाना मुझे मेरे अपने खाने से पहले मुझे खाना खिला दिया करता था। बोले तुम जानते हो कि वो अल्लाह के नबी थे, उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था सल्लल्लाहु अलैहि। बोले मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ वो पहले मुझे खाना खिलाते थे, बाद में खुद खाना खाते थे। पहले मेरी हाजत पूरी करते थे, बाद में अपनी मामलात ज़िंदगी की तरफ तवज्जो करते थे। फिर तुमने कैसे पहचान लिया कि आज वो नहीं कोई और खाना खिला रहा है? तो वो बूढ़ा शख्स कहता है, सुनो, तुम खाना खिला रहे हो तो खाना तुम्हारे अपने हाथ से मता हुआ है, लेकिन वो नूर वाला ऐसा था, खाना पहले अपने मुंह में चबा लेता, उसको अपने मुंह के लुआब का मजा देता, फिर निकाल कर मेरे मुंह में डाला करता था। अल्लाह अल्लाह, ताकि मुझे चाबने की तकलीफ भी ना होने पाए। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए। वो नूर वाला ऐसा था कि मेरे मुंह में निवाला इस तरह डालता कि मुझे चाबने की तकलीफ भी ना होने पाए और चाबने का मज़ा भी मुझे मैसर आ जाए, और फिर उसके बाद बस वो मेरे मुंह में डालते तो मैं निगल जाता। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर वहाँ से रोते हुए ज़ारो ख़तार जाने लगे। तो उसने कहा, ए जाने वाले, तुमने तो अभी कहा था वो अल्लाह के नबी थे। तो कहा हाँ वो अल्लाह के नबी थे, मुझे उस नबी का कलमा तो पढ़ा कर जा, मैं यहूदी हूँ। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाएं दोस्तों।
یہ تو ہم نے گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے، یہ ہمارے اپنے دماغوں کا فطور ہے جو ہم نعوذ باللہ غیروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم اگر کسی غیر کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں غصہ آ جاتا ہے۔ یہ آج کل کے مولویوں کی تعلیم ہے، رسول اللہ نے یہ تعلیم خدا کی قسم نہیں دی ہے، ایسی تعلیم اسلام نے نہیں دی۔ ان تعلیمات کو گندے انداز میں پیش کرنا آج کل کے لوگوں کا طریقہ ہے، ورنہ مصطفیٰ نے تو دیکھو، ارے قربان جاؤ، کوئی یہ دعویٰ بھی قیامت تک نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ نے اس لیے کھانا کھلایا تاکہ وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے۔ ارے کلمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، نبی نے اپنا تعارف ہی اس کو نہیں کرایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ اللہ، ایسی بے مثال نظیر قیامت کی صبح تک کوئی نہیں چھوڑ سکتا، مصطفیٰ جان رحمت نے چھوڑی ہے۔ آپ اور ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو کم سے کم کچھ نہیں تو کچھ نہیں دعا تو اس میں غرض بن جاتی ہے تاکہ دعا مل جائے۔ ارے مصطفیٰ نے خدمت فرمائی ہے، مصطفیٰ نے اس پڑوسی کا حق ادا کیا، مسلمان نے اس غریب کا حق ادا کیا، مصطفیٰ نے اس بیچارے کو چارہ دیا۔ لیکن دوستو، حق تو دور کی بات ہے، مفاد تو دور کی بات ہے، مصطفیٰ نے اپنا تعارف بھی نہیں چھوڑا، مصطفیٰ نے اپنا تعارف بھی نہیں چھوڑا۔ جب بعد میں معلوم ہوا تو اس نے نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کا غلام ہو گیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے ہم اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، اسلام کے مشن کو سمجھیں۔ ارے ذرا سوچو، غور کرو، جس مذہب میں یہودیوں کو دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے، عیسائیوں کو رد کرنے کی اجازت نہیں ہے، کافروں کے ساتھ برے سلوک کی اجازت نہیں ہے، اس مذہب میں ماں باپ کے ساتھ ناسازی کی بد اخلاقی کی اجازت کہاں سے مل گئی؟ اس مذہب کے ماننے والوں کو پڑوسیوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کا حق کہاں سے مل گیا؟ اس مذہب میں رہنے والوں کو بیویوں کے اوپر چھڑیاں توڑنے اور آل و اولاد کو گالی گلوچ طعنہ و طنز کرنے کی اجازت کہاں سے مل گئی؟ معزز سامعین کرام، اگر کوئی مسلمان ایسی زندگی گزارتا ہے کہ اس کی زبان سے اس کی ماں کو تکلیف پہنچتی ہے، یا اس کے باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، یا اس کی بیوی کے اوپر اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، یا اس کی آل و اولاد کو گالی گلوچ کرتا ہوا کوئی مسلمان طعنہ و طنز کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے، یا کسی پڑوسی کا گریباں پکڑ کے اس کے دانت توڑنے کی بات کرتا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے، نبی مکرم رحمت والے مصطفیٰ، دونوں جہاں کے داتا، شاہ و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ اور پیر سے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ اللہ اللہ، تم میں سے وہ شخص ہرگز کامل مسلمان نہیں، ہرگز اعلیٰ درجے کا مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کا چہیتا اور پیارا برگزیدہ نہیں ہو سکتا جو مسلمان اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہو، وہ ہرگز کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے والا کامل مسلمان نہیں، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کامل مسلمان ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا کامل مسلمان ہے، مسلمانوں کے ساتھ اخلاق کا رویہ اختیار کرنے والا کامل مسلمان ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کی طرف توجہ کریں، اسلام کے صحیح مشن اور صحیح مزاج کو آپ سمجھیں۔ قربان جائیں، ہم تو غیروں کے ساتھ اتنا بے دردانہ سلوک کرتے ہیں کہ ہمارے اس گندے سلوک کو دیکھ کر وہ غیر ہم سے نہیں ہمارے مذہب سے نفرت کرنا شروع کرتا ہے۔ آج بتائیں، جن لوگوں میں مسجدوں سے نفرت پیدا ہو گئی، یا جن لوگوں کو قرآنی تعلیمات سے نفرت پیدا ہوئی، کیا وجہ ہے؟ کیا قرآن نے کبھی نعوذ باللہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائی؟ کیا ہماری مسجد نے ان کو تکلیف پہنچائی؟ نہیں، لیکن مسجدوں میں کھڑے ہو کر ہم نے ان کے متعلق ایسی اشتعال انگیز باتیں کی کہ جب ہماری آوازیں ان کی کانوں میں گونجی تو انہوں نے سوچا یہ مسجد ہمارے دشمنی کا اڈا ہے، لہٰذا ان کو ہماری مسجدوں سے نفرت شروع ہو گئی۔ ہم نے قرآن تو پڑھا، قرآن کی آیت تو پڑھی، لیکن قرآن کا شان نزول نہیں پڑھا۔ قرآن میں جن کفار کی مذمت کی گئی وہ انتہا درجے کے بدبخت اور رسول اللہ کے جان کے دشمن بن بیٹھے تھے،
اسلام کے کٹر دشمن بیٹھے تھے، تب اسلام نے ان کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا، اپنی تلوار کو نکالنے کا حکم دیا، ورنہ ہر کافر کے لیے اسلام نے تلوار نکالنے کی اجازت نہیں دی، ہر یہودی کے لیے تلوار نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر ہر یہودی ہر کافر کے لیے تلوار نکالنا ہوتا تو پھر سنو، ہم اگر تلوار نہیں نکالتے ہیں لیکن غوث اعظم تو تلوار نکالتے ہوتے تھے، غریب نواز تلوار نکالنے والے ہوتے تھے، بندہ نواز تلوار نکالنے والے ہوتے تھے، لیکن نہیں، پلٹ کر دیکھو، جتنے مسلمان بندہ نواز کے در پہ آ کر بندہ نواز کا فیض لیتے تھے، اتنے ہی کافر بھی بندہ نواز کے در پہ آ کر ان سے فیض لیا کرتے تھے۔ غریب نواز ہندوستان آئے کافروں کے بیچ میں تلوار لے کر نہیں، اخلاق لے کر تشریف لائے، کردار لے کر تشریف لائے، مصطفیٰ کے مظہر بن کر تشریف لائے، جمال مصطفیٰ کے پیکر بن کر تشریف لائے، فیضان مصطفیٰ کا مرکز بن کے تشریف لائے۔ جو اخلاق، جو کردار مصطفیٰ نے مدینے کی دھرتی سے پھیلائے تھے، وہی اخلاق و کردار کو اجمیر کی دھرتی سے ہندوستان میں غریب نواز نے پھیلایا ہے۔ اگر آج کا مسلمان بھی اسی اخلاق کا پیکر بن جائے اور اسی اخلاق کا دائی بن جائے، قسم رب ذوالجلال کی، آج کا ہندو بھی، آج کا غیر مسلم بھی، آج کا یہودی بھی، آج کا عیسائی بھی ہمارے اسلام کو ماننے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جابر نہ بنے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لڑنے جھگڑنے والے نہ بنیں، بلکہ ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اخلاق حسنہ کے پیکر بن جائیں، تو انشاءاللہ العزیز غیروں میں بھی اسلام زندہ ہو جائے گا، اور ہمارے جو گھریلو زندگیوں میں، آپسی زندگیوں میں جو جھگڑے مسلمان سے ٹینشن ہے، اختلاف ہے، یہ سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے، اپنے حجرے کی طرف جا رہے تھے، ایک چھوٹی سی بچی آئی، صحابہ کے جھرمٹ میں نبی پاک کا ہاتھ دستے مبارک کو پکڑ لیا۔ چھوٹی سی بچی آئی، نبی مکرم کا دستے مبارک پکڑ لیا اور کہنے لگی ہمارے گھر کو چلیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی پاک سے کہتی آپ ہمارے گھر چلیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ قریب میں ہے، آپ میرے گھر چلیں۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس بچی کا کہنا تھا، اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں پلٹے، مسکرا کر دیکھے اور کہا صحابیوں اگر تم میں سے کوئی چلنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ چلو، میں اس کے گھر جا رہا ہوں۔ سرکار بھی اس کے ساتھ چل پڑے، سرکار کے ساتھ سرکار کے صحابہ بھی چل پڑے۔ جب جا کر گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، بیٹی کہتی ہے ماں دروازہ کھولو، ماں دروازہ کھولو۔ میرا ایمان کہتا ہے دروازہ گھر کا نہیں، ایمان کا کھلنے والا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، یہودن جو کٹر دشمن تھی مسلمانوں کی، دروازہ جیسے ہی کھولتی ہے دیکھتی ہے رحمت والے مصطفیٰ گھر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتی ہے ماں میں نے ان کو اور ان کے صحابہ کو اپنے گھر لایا ہے، آپ انہیں اندر بٹھائے۔ سرکار کو لے جا کر اندر بٹھاتی ہے، سرکار کے صحابہ بھی اندر بیٹھتے ہیں۔ بس تھوڑی ہی دیر کی بات تھی کہ یہودی بھی داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھ لیا سارے جہاں کا نبی، سارے نبیوں کا سردار اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سارے نبیوں کے سردار کے صحابہ ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بس دروازے پر کھڑے ہو کر چلانا شروع کر دیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بتاؤ معزز سامعین اکرام، آج ہمارے معاشرے میں ہم کو اگر دعوت آ جائے تو ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ ہمارے آنے کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں، آنے کے بعد نذرانہ کتنا دے رہے ہیں؟ اور اگر گھریلو معاملہ ہو تو ہم پوچھتے ہیں بھئی وہ رخہ وغیرہ تو نہیں آیا، فون پہ دعوت کیسے چلے گی؟ ہم یہاں رخہ لا کر دو، بڑے ہم خاندان کے قبیلے کے بڑے ہیں۔
تمہارا باپ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، تم ہم کو فون پہ دعوت دیتے، آؤ رخا لے کے آؤ۔ اللہ اللہ، یہ کردار کہاں سے ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نے یہ کہاں سے اپنا لیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ نہ تو نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی، نہ تو کسی ولی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے۔ اخلاق ایک الگ بات ہے، ادب، تعظیم، تکریم ایک الگ بات ہے، لیکن تعظیم نہ ہونے پر انانیت کو کھڑا کر لینا یہ بڑی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ عزت کے نہ ملنے پر اپنے غرور و تکبر کو بیچ میں داخل کر دینا یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ نبی پاک نے ایسا نہیں کہا، حضور نے یوں نہیں کہا جاؤ تم اپنے والد کو بلا لاؤ، اگر تمہارے والد دعوت دے تو میں گھر پر چلوں گا، نہیں، نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ رحمت والے نبی نے تو ایک بچی کی دعوت کو بھی نہیں ٹھکرایا، کیونکہ سرکار کے پیش نظر یہ تھا اگر میں اس کا ہاتھ چھڑا دوں تو اس کے دل کو تکلیف پہنچ جائے گی، اور رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ معزز سامعین اکرام، آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار نے جو ہم کو تعلیم دی ہے، آج اس تعلیم پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف آمدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف ہم مسواک والی سنت کو دیکھ کر زندگی نہیں گزار سکتے، صرف ہم سرمے والی باتوں کا تذکرہ کر کے بات ختم نہیں کر سکتے، صرف ہم عطر لگانے والی میٹھی میٹھی باتیں نہیں کر سکتے، ہمیں تو وہ کردار بھی دیکھنا ہے جو کردار دیکھنا ہمارا نفس پسند نہیں کرتا، جو کردار کو دیکھنا ہماری خواہش، ہماری عقلی قوتیں قبول نہیں کرتی، اس کردار کو بھی دیکھنا ہے کہ معزز سامعین اکرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیر برسائی گئی، دندان مبارک شہید ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ قسم کھا چکے تھے کہ ہم ان کفار کو نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ نے کہا ان کی طرف کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، کوئی ان کی طرف آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ تم نہیں دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ معزز سامعین، کیا دیکھ رہے تھے؟ بلکہ آقا علیہ السلام قیامت کی صبح تک اپنے اخلاق حسنہ کی بے نظیر مثال کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، قیامت کی صبح تک مینار نور پیدا ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، ایک ایسی مثال جو نبی کے علاوہ کوئی اور شہنشاہ یا بادشاہ یا کسی اور مذہب کا بانی پیدا نہیں کر سکتا، نہیں دے سکتا، وہ مثال کا زندہ ہونا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں تو اس بات کو قیامت تک کے لیے زندہ مثال دیکھ رہا ہوں۔ معزز سامعین، آج ہمیں ضرورت ہے ہم اخلاق حسنہ کے پیکر بن جائیں۔ ایک حدیث شریف مسلم شریف کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، ہم تو پڑوسیوں کو دھتکار دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس رشتہ داروں میں ہم نے کئی لوگوں سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ ماموں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، ماموں سے اچھا ہے تو چچا سے ٹوٹ گیا، چچا سے اچھا ہے تو پھوپھو سے ٹوٹ گیا، پھوپھو سے اچھا ہے تو خالہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم تو رشتے توڑنے والی مشین بن گئے ہیں۔ لیکن آؤ، رشتوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے، پڑوسیوں کے حقوق تو بہت دور کی بات ہے۔ رحمت والے نبی دونوں جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رب اشعت مدفوعی بالابواب لو اقسم علی اللہ الابرہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں تمہارے بیچو بیچ، تمہارے درمیان میں، جو پراگندہ حال میں ہوتے ہیں، جو ایسی حالت میں ہوتے ہیں جن کے بالوں میں کنگھی نہیں ہوئی کئی مہینوں گزر گئے۔ دیکھتے ہیں نا آپ بھی ایسے لوگوں کو، بالوں میں کنگھی نہیں کرے کئی دن گزر گئے، جن کے کپڑے نہیں بدلے، جن کے کپڑے نہیں بدلے کئی مہینے گزر گئے، جن کے سفید کپڑے میل کچیل میں زندگی گزارتے گزارتے میلے گندے ہو گئے، بدنما ہو گئے، خراب ہو گئے۔ ایسے بال اور ایسے کپڑے والے، ایسی حالت والے لوگ جو تمہارے درمیان میں رہتے ہیں، اور مدفوعی بالابواب، وہ آ کر تمہارے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، کچھ پیسے دے دو، کھانے کو دے دو، پینے کو دے دو۔ فقیر، فقیروں میں بھی انتہا درجے کا فقیر، آخری درجے کا سائل، جسے مانگنا بھی نہیں آتا، دروازہ کھولو تو بدبو آ جائے، ایسا شخص دروازے پر آ گیا۔ اب ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہوگا
بتائیں میرے پیارے بھائیوں کہ ہم نے کبھی اس کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا ہوگا؟ ہرگز ہم ایسے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. لیکن آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو اقسموا علی اللہ الابر، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں وہ تمہارے دروازوں پر آئے تو تم دھتکار دیتے ہو، لیکن سنو اللہ کے نزدیک ان میں سے چند لوگوں کا یہ مقام ہوتا ہے اگر وہ قسم اٹھا لے اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے، اگر وہ قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو سنبھال لیتا ہے، اگر وہ کچھ کہہ دے تو اللہ ان کی بات کو مضبوطی سے اپنے پاس پکڑ لیتا ہے. اللہ اللہ، اگر وہی ہمارے لیے دعا کر دے تو بیڑا بھی پار ہو جاتا ہے. قرآن اور حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مذہب تو ان لوگوں کو بھی دھتکارنے کی اجازت نہیں دیتا. تم ان کو دھتکار دیتے ہو لیکن ان کا مقام یہ ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں تم ان کو دھتکار دیتے ہو لیکن ان کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. معزز سامعین اکرام، ہمیں تو فقیروں کو بھی دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے پاس در پہ اگر کوئی فقیر آ جائے تو اللہ کی نعمت اور رحمت سمجھیے، اس کو کچھ نہ کچھ تو دے کر ہی بڑھائیے، خالی ہاتھ مت بھیجیے. خالی ہاتھ بھیجانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ کے بندے کے کسی عمل میں ساتھ دے دیتے ہو تو بروز محشر اللہ تمہیں جنت میں جانے کے لیے ساتھ دے دیتا ہے. حسن سلوک بہت بڑی بات ہے. حقوق ہے غریبوں کے، حقوق ہے پڑوسیوں کے. ہمارے پڑوسی تو لاکھ درجے بہتر ہیں. ارے ہمارا مذہب تو ان پراگندہ گندی حالت والوں کو بھی دھتکارنے کی اجازت نہیں دیتا، ان کو بھی اپنے گھروں سے ہکالنے، ان کو بھی جو ہے مارم توڑی کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے میرے پیارے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنی زندگیوں سے اختلاف، ٹینشن، فتنہ نام کی چیز ختم کر دو. رشتہ داریوں سے جو ٹوٹ چکے ہیں ان رشتہ داریوں کو جوڑتے چلے جاؤ. ہاں انتہا درجے کی محبت نہیں ہو سکتی تو کم سے کم شادی اور میت میں تو ضرور شرکت کیا کرو، ہے نا بھائی. میل ملن نہیں ہو سکتا، فطرتوں کی مزاج ہے، طبیعت ہے، نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دو. دیگر دعوتوں میں ملنا جلنا نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دو، لیکن کم سے کم شادی بیاہ کے موقعوں پر تو ضرور ان رشتہ داروں کے پاس جاؤ، ان کے گھروں کی میتوں میں تو ضرور ان کے پاس شریک ہو. آپس میں کبھی ملاقات ہو جائے، سلام وعلیکم السلام، خیر اور خیریت کے معاملات کی تکمیل تو کر لو. کہیں اگر ہم رشتہ داریوں میں توڑنے والوں میں سے ہو جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر، لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر جو اپنے رشتہ داروں سے رشتے کو توڑ لیتا ہے. اسلام رشتے توڑنے والا مذہب نہیں، رشتوں کو جوڑنے والوں کی تعلیم عطا فرماتا ہے، رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو رشتے توڑنا ہرگز پسند نہیں ہے. آج ہمارے پاس اگر خاندان قبیلوں میں رشتے ٹوٹ گئے، خصوصیت سے جا کے اگر آپ کسی سے معافی نہیں چاہ سکتے، آپ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، چلیے معافی مت چاہیے، کم از کم جب بھی دکھ جائے سلام کریے، خیر خیریت پوچھیے. ان کے گھر کے جو بزرگ لوگ ان لوگوں کی طبیعت و مزاج پوچھیے. ایسا کرتے کرتے آہستہ آہستہ دلوں سے خلش ختم ہو جائے گی، برائی ختم ہو جائے گی، دلوں میں پیدا ہونے والی کدورت ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رضا ہم کو نصیب ہو جائے گی. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، انہی حقوق کو آج معاشرے میں زندہ کرنے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم نے سمجھا ہے نماز پڑھ لینا ہی اسلام ہے، رمضان کے روزے رکھ لینے کا نام ہی اسلام. یہ تو فرائض ہیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن یہ حقوق پیدا ہونے سے لے کر خبر میں جانے تک ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اگر ہم ان حقوق میں اگر کسی قسم کی کمی کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کے پاس جواب دہ رہیں گے. اور ہو سکتا ہے اگر ان حقوق میں ہم نے زیادہ کچھ کمی کر دیا ہو تو ان حقوق میں انتہا درجے کی کمی پر ہمیں نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بلکہ اللہ کے عذاب کا بھی ہمیں جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. معزز سامعین کرام، آپ سے مؤدبانہ التماس ہے،
ہماری جو آج کی باتیں سنی اور سمجھی ہے ہم نے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش اور سعادت حاصل کریں۔